رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھا کر ان کی اہمیتوں کو اور بڑھا دیا۔ اللہ کی ایک نعمت ہے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک دوسری چیز ہے 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں کیا ہیں؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں ہیں، یعنی اس سال کے اعتبار سے آئندہ آنے والا منگل اگر چاند نظر آ گیا، اگر چاند نظر نہیں آیا تو بدھ کے دن، بدھ کے مغرب کے بعد سے یہ 10 راتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ چیز سب سے پسندیدہ ہے، بہت محبوب ترین ہے۔ تو اسی لیے ہم سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت کو بٹھانا ہے کہ آئندہ آنے والا منگل کے بعد سے جو راتیں آنے والی ہے، جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اور ان 10 دنوں کے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ۔ کچھ ایسے دن ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت کرنا بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے۔ وہ ایام، وہ دن، وہ 10 ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن، شروع کے 10 دن۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جن میں ہم غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ان دنوں میں، یعنی ان 10 دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں سے ہر ایک رات میں قیام کرنا گویا کہ وہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دنوں کی بھی فضائل سنائے ہیں اور راتوں کی بھی فضائل سنائے ہیں۔ دن یعنی روزہ دن میں رکھتے ہیں تو دن کی فضائل معلوم ہوا، اور قیام رات میں کرتے ہیں تو رات کے فضائل معلوم ہوئے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ قیام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیام کل لیلۃ، ہر رات میں قیام کرنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات عبادت میں لگنا، یہ نہیں ہے۔ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ قیام نہیں کہتے ہیں، اسے احیاء اللیل کہتے ہیں۔ قیام اللیل کا معنی یہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں، چاہے شروع حصے میں ہو یا آخر حصے میں ہو، اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، نماز یا ذکر یا کسی چیز میں لگنا، تلاوت وغیرہ، ان چیزوں کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ان 10 دن کی فضائل ہمیں ہمارے دل کے اندر رکھنی چاہیے۔ ہم ترتیب بنائیں، اب 1 ہفتہ باقی ہے، ہم اس میں ترتیب بنائیں کہ آئندہ منگل سے انشاءاللہ جتنا ہو سکے
ایک روزہ ہو یا 2 روزہ ہو یا 3 روزہ ہو، جتنا ہو سکے ہم رکھنے کی کوشش کریں. یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے. لیکن یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے دن ہیں ان میں سے یہ 10 دن اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ دنوں میں ہم پسندیدہ اعمال اللہ کے یہاں پیش کرنا ہے، اس کی کوشش کریں. یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ جس جگہ جس وقت میں کوئی عمل کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی جگہ اسی وقت میں اگر برا عمل کریں گے، بد عمل کریں گے، تو اس صورت میں گناہ بھی ڈبل ہو جائیں گے، دگنا ہو جائیں گے. جیسے کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ میں اگر نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 کے برابر ہو جائے گا، 1,00,000 ثواب ملے گا. لیکن اگر وہیں برا عمل کریں گے، بد عمل کریں گے، بد نظری سے کام لیں گے، فحاشی کام کریں گے، تو اس صورت میں بھی اس کا گناہ ایک دم دگنا ہو جائے گا، بہت زیادہ ہوگا. اسی طرح ہم ان 10 دنوں کو بھی سمجھنا ہے. ان 10 دنوں میں بھی اگر ہم اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، عبادت کریں گے، تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے. لیکن اگر ان 10 دنوں میں خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی برا عمل ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، تو اس صورت میں اللہ کے نزدیک ہم اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہو جائیں گے، بعید ہو جائیں گے. اسی لیے ہم جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں، آئندہ آنے والے منگل سے 10 دنوں میں اہتمام کے ساتھ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور برے عمل سے جہاں تک ہو سکے دور رہنا ہے. اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک دن آنے والا ہے، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی عرفے کا دن، عید سے ایک دن پہلے. اس دن روزہ رکھنے کے فضائل بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے. چنانچہ ترمذی شریف ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، پچھلے 1 سال آئندہ 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کی کوشش کرنا ہے کہ 9ویں تاریخ کو عید سے ایک دن پہلے بہت اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزے کو رکھنے کی کوشش کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، ذی الحجہ کی چاند کو جب دیکھتے ہو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی ایک شخص قربانی کرنا بھی چاہتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے چاہیے کہ یہ 10 دن پہلے ہی اپنا بال کٹا لے، اپنے ناخن کٹا لے، یعنی 10 دن سے پہلے ہی ان سب کی تیاری کرنا ہے. یہ اصل میں حاجیوں کی مشابہت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مشابہت اختیار کرنے سے، کسی کے مثل اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ جیسے ان کو بخشتا ہے، وہ مشابہت اختیار کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے. یعنی ان کی طرح چلنے پر، نقل اتارنے پر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اسی لیے ہم اس کی بھی کوشش کرنا ہے. اگر ہم میں سے کوئی قربانی کرنے کی سخت رکھتے ہیں، قربانی ہم پر واجب ہو، تو اس صورت میں یہ ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے. یہ اور ایک بات، یہ مستحب ہے، واجب فرض نہیں ہے. اگر کسی عذر سے بال کاٹنا پڑے یا کسی عذر سے ناخن کاٹنا پڑے تو اس صورت میں کر سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے. صرف مشابہت کی وجہ سے ایک مستحب ہے. اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک اور بہت بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ ہم اس میں تکبیرات تشریق کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہیں. یہ تکبیر 9ویں تاریخ سے لے کر، یعنی عید سے ایک دن پہلے سے لے کر فجر نماز سے 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ کے عصر نماز تک کل ملا کے 23 نمازیں ہوتے ہیں. ان 23 نمازوں میں ہم ان تکبیرات کو درمیانی آواز میں ہر فرض نماز کے بعد درمیانی آواز کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، گھر میں پڑھے، تنہائی میں پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، کسی بھی صورت میں
نماز کے بعد فوری طور پر فوراً پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مساجد میں ہمارے یہاں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض ائمہ اور بعض علماء سختی برتتے ہیں، اور بعض عوام بھی سختی برتتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی مرتبہ واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کسی محلے میں پڑھنے کا رواج ہے، تو چھوڑ دے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 2 مرتبہ پڑھنا، اور ثواب کا اعتبار سے نیت کر لے۔ جھگڑنا نہیں چاہیے، اطمینان کے ساتھ سمجھائے۔ اگر ہماری مسجدیں ہیں تو سمجھانے کی کوشش کرے، نہیں تو چھوڑ دیجئے، 3 مرتبہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کتنے باتیں بیکار کرتے ہیں، اس کے بجائے 1 مرتبہ پڑھ کر واجب کو ادا کر لے، اور 2 مرتبہ جو پڑھتے ہیں اسے مستحب سمجھ لے یا ذکر سمجھ لے، کوئی بھی سمجھ لے، کرنے کی کوشش کرے، لیکن جھگڑنا نہیں چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ 1 مرتبہ پڑھی جائے۔ تو بہرحال 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یعنی 13ویں تاریخ کے عصر نماز تک، کل 23 نمازیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان 10 دنوں کے فضائل اور ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کی اور اس کی اہمیت کی اور تکبیرات تشریق کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔